امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چار ہمارے شاگرد ایسے ہیں امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے مکتب کی تعلیمات لوگوں تک نہ پہنچتی۔ کون کون؟ کہا زرارہ، ابو بصیر، محمد ابن مسلم اور برید ابن معاویہ اجلی۔ یہ چار شاگردان جو ڈائریکٹ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے تھے۔ کہا کہ ان لوگوں نے، چار لوگوں نے اس زمانے میں کہ جب احادیث پر پابندی لگی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے ممنوعیت حدیث کا دستور صادر ہوا تھا حکومت کی طرف سے کہ کوئی حدیث رسول کو بیان نہیں کر سکتا، بلکہ جس کے پاس حدیث رسول موجود ہے اس پر فرض ہے کہ اسے ضائع کر دے۔ یہ 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، یہ 4 سال کی بات نہیں، یہ 5 سال کی بات نہیں، 100 سال رسول اللہ کی احادیث پر پابندی تھی، نقل کرنے پر بھی، کتابت کرنے پر بھی۔ تو آپ دیکھیں سب نے حدیث کو چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک گھرانہ تھا جس نے حدیث رسول کی حفاظت کی ہے، اور وہ گھرانہ رسول کا تھا، وہ آل محمد تھے۔ کہتے ہیں محمد ابن مسلم کہ جو بھی مسئلہ میرے ذہن میں آتا تھا، مجھے درپیش ہوتا تھا، میں فوراً سے امام باقر علیہ السلام کے پاس جاتا اور امام باقر سے سوال کرتا تھا اور مولا مجھے جواب دیتے، یہاں تک کہ 30,000 احادیث میں نے امام باقر علیہ السلام سے تعلیم لی ہے۔ میرے بابا کی تمام احادیث ضائع ہو جاتی ہیں اگر یہ 4 لوگ حفاظت نہ کرتے۔ امام فرما رہے اور فرمایا کہ عالم قیامت میں تم سب سے پہلے یہ 4 لوگ ہم سے آگے ملیں گے۔ اللہ اکبر، ان کا مقام ہی اذان کرم، یہ 4 ستون ہیں۔ بھئی یہ 4 لوگ کون تھے؟ معصوم تھے، بولیں بھائی معصوم تھے، امام تھے، اہل بیت میں سے تھے، پھر پورا کا پورا دین ان 4 لوگوں نے بچایا۔ بقول امام صادق کہ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی جیسے اللہ وسیلے کے ذریعے سے اپنے احکامات کو آگے پہنچاتا ہے، اسی طرح سے آل محمد بھی وسیلے کے ذریعے سے اپنی تعلیمات پھیلاتے ہیں۔ محمد ابن مسلم غیر معصوم تھے، اور اسی طرح سے اذان گرامی برید غیر معصوم تھے، باقی غیر معصوم تھے۔ اسی طرح سے آج کل کے مجتہدین بھی غیر معصوم ہیں، لیکن انہی کے وسیلے سے اللہ تعلیمات محمد کو آگے بڑھا رہا۔ تعلیمات محمد والے محمد آج انہی غیر معصومین کی وجہ سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج دین اگر محفوظ ہے، کل زرارہ اور محمد ابن مسلم کی وجہ سے دین محفوظ تھا، تو آج انہی کے شاگرد یہ فقہا، ائمہ علیہ السلام کے شاگرد یہ فقہا، مجتہدین اور یہ علماء، ان کی وجہ سے دین محفوظ ہے۔ حضرات گرامی، یہ کہاں سے بات آئی کہ جی ہم سے معصوم کی بات سنتے ہیں؟ بھائی معصوم کی بات سننا یہ ہے کہ معصوم کہہ رہے ہیں زرارہ کی بات مانو، معصوم کہہ رہے ہیں محمد ابن مسلم کی بات مانو، معصوم کہہ رہے ہیں کہ ابو بصیر سے دین لو، معصوم کہہ رہے ہیں برید سے دین لو، معصوم کہہ رہے ہیں فقہا سے اور مجتہدین سے دین لو۔ تو آپ کہتے ہو جی نہیں ہم تو نہیں لیتے، تو آپ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو، امام کی مرضی کا تمہیں خیال نہیں ہے، صرف ایک انانیت ہے، میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، نہیں دیا، پردہ غیب میں ہے مولا۔ حتیٰ امام باقر کے زمانے میں، حتیٰ امام سجاد کے زمانے میں، حتیٰ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، ہر امام کے زمانے میں امام ایک جگہ ہوتا تھا۔ معجزہ تو نہیں دکھاتے تھے ہر جگہ، معجزہ دکھانا چاہتے مولا ہر جگہ موجود ہو سکتے تھے، ہر جگہ جا کر لوگوں کو مسئلے بیان کر سکتے تھے، لیکن مصلحت یہ تھی کہ مولا مدینے میں بیٹھیں گے اور اپنے شاگردوں کو پھیلا دیں گے، اپنے وکیلوں کو پھیلا دیں گے، اپنے تربیت شدہ فقہا کو بلاد اسلامی میں پھیلا دیں گے، اور ان کے ذریعے سے تعلیمات محمد کو لوگوں کو سکھائیں گے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے ان کو بتائے، وہ مولا کو بتائیں گے۔ پورا ایک نظام تھا، لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ جناب ہم غیر معصوم سے کیوں رجوع کریں، یہ عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی۔ تو کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آئے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، ہمارے ذاکر، ہمارے علماء کرام، خطباء کرام، لیکن کوئی ایسی بات ہمارے نوجوان نسل کو نہیں دیں اس منبر سے کہ جس میں گمراہی ہو۔ حضرات کرام، یہ صریحاً گمراہی ہے کہ کوئی کہے جناب تقلید کرنا حرام ہے۔ ہم کیوں تقلید کریں بھائی، ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے۔ بھائی امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے۔